الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس اجتماع میں آپ تمام کا اسلامک طریقے سے استقبال کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی، رحمتیں و برکتیں نازل ہو۔ اسی کے ساتھ آج کا میرا عنوان بیٹی کا مقام اور اس کی عظمت۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے؟ بیٹی کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمیں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اس کے سکھ میں، اس کے دکھ میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بیٹی کو نعمت بنا کر بھیجا اس دنیا میں، تو جب اللہ نے نعمت بنا کر بھیجا، ہمیں اس کے مقام کو سمجھنا چاہیے، ہمیں احساس ہو کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں عورتوں کو ظلم کا شکار اور نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی لیے میں آج بیٹی کا مقام اور اس کی عظمت کے بارے میں چند باتیں کروں گی۔ یہ بیٹی سب کچھ بننے والی ہے، یہی بیٹی بڑی ہو کر سب کچھ بنے گی، یہ کئی رشتے نبھائے گی اپنی زندگی کے، یہ ماں بنے گی، بیٹی بنے گی، بیوی بنے گی، بہو بنے گی، پھوپھو بنے گی، خالہ بنے گی، تمام رشتے نبھائے گی اپنی زندگی کے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعراء سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 میں فرمایا، آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، فرسٹ سیکوینس دیکھیے، لڑکی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اس کے تعلق سے ابن قیم الجوزی کی تفسیر القیوم کے اندر اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک اس کی ایک حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو پہلے بیان کیا اور لڑکوں کو بعد میں۔ تو اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو مقدم کیا، جن کو اہل جہالت نے مؤخر رکھا تھا، مطلب لڑکیوں کو پہلے بیان کیا، اس لیے کہ دور جہالت میں ان کا مقام بعد میں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے رکھ کر بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بعد میں نہیں، اس لیے ان کو پہلے رکھا ہے۔ اور یہ بیان کرنا مقصود ہے اللہ کا کہ تمہاری طرف، تمہاری نظر میں جو بعد میں ہے، ہماری نزدیک وہ پہلے ہے، تمہاری نظر میں لڑکیاں بعد میں ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پہلے ہے، اس لیے ان کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے اس ترتیب میں ان کا ذکر پہلے کیا، جو ان کے مقام اور ان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، اس کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ اور شادی کے بعد 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں لڑکی ہوتی ہے، اور ایک جنہیں لڑکا ہوتا ہے، اور ایک جنہیں دونوں ہوتے ہیں، اور ایک جنہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 کنڈیشن بیان کی، اس میں فرسٹ لڑکی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ پہلے لڑکی کا، اس لیے ہمیں اس کے مقام کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، مطلب ان کو پسند کرو، ناپسند نہ کرو۔ اور آگے فرمایا، کیونکہ یقیناً وہ پیار کرنے والیاں ہے اور قیمتی چیز ہے۔ دیکھیے، ہم اکثر بعض گھروں میں دیکھتے ہیں، جب باپ گھر میں اندر داخل ہوتا ہے، بیٹی بھی کھڑی اور بیٹا بھی کھڑا، پہلے باپ باہر سفر سے آیا ہے، پہلے بیٹے کو گود میں اٹھاتا ہے، یہ دونوں ہے تو دونوں کو اٹھائے، یا پھر کوئی بڑا ہے تو اس سے شروع کرے، یا پھر کسی چھوٹے سے شروع کرے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس ان کا بیٹا آیا، انہوں نے اس کو خوب پیار کیا، خوب چوما، ان کی بیٹی کو نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ناانصافی ہے، دونوں ہے تو دونوں کو پیار کرنا، دونوں کو چومنا، تم نے تو صرف ایک کو کیا، لڑکے کو، لڑکی کو بھی کرنا، لہٰذا ان کو ناپسند نہ کرو۔ اور بہت سے لوگ بولتے ہیں، خاص کر باپ بیٹی سے بولتا ہے کہ میں پہلے ہی مصیبت میں تھا اور اللہ نے مجھے تجھے دے دیا۔ اب وہ بیچاری، اور آگے کہتا ہے کہ میں خیر بیٹا، میں تیرا کچھ نہ کچھ کر تو لوں گا۔ اب وہ بیچاری بچپن سے ہی مینٹل ٹارچر میں اپنی زندگی گزارتی ہے کہ میں بوجھ ہوں باپ پر، بوجھ ہوں، اور وہ بھی سوچتی ہے کہ چلے جاؤ اس گھر سے، نکل جاؤ، کیونکہ بوجھ ہے نا وہ، اسی لیے۔ اور آج کل کئی گھروں میں ایسا ہو بھی رہا ہے، اس لیے کوئی بات انہیں بری مت لگنے دیجیے گا، کیونکہ اس کی مثال وہی باپ سمجھ سکتا ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے۔ اگر اس باپ کے 10 بیٹے ہیں اور اگر ایک بیٹی ہے تو پھر وہ دور سے کال کرے گی اپنی شادی کے بعد کہ اب آپ
کیسے ہو، امی کیسی ہو، کیونکہ وہ پیار کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے ان کو ناپسند نہ کریے، کیونکہ وہ پیار کرنے والی اور قیمتی چیز ہے۔ اور ہاں، قیمتی چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں، یاد رکھیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 46 میں فرمایا ہے، بیٹے اور مال دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور آگے فرمایا حقیقت میں تو باقی رہنے والی نیکیاں ہے جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہے۔ اب باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہے؟ اس معاملے میں مفسرین نے اختلاف کیا، اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ ان تفسیروں میں ایک تفسیر جو میں آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی وہ ہے جو باقی رہنے والی نیکیوں میں سے آتی ہے، اور اس کی تفسیر عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد نیک بیٹیاں۔ تو دیکھیے، نیک بیٹیاں بیٹے اور مال سے زیادہ خیر ہے۔ اسی طرح سے یہ آیت بھی بیٹیوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ اب آگے آتا ہے بیٹیوں کا مقصوم باپ۔ تو اسی طرح سے میری عزیز ماں اور بہنوں، بیٹیوں کا مقام اور عظمت میں ایک بات یہ آتی ہے بیٹیوں کا محسن باپ، ایسا باپ جو بیٹیوں پر احسان کرے۔ عموماً مائیں تو سب پر احسان کرتی ہے، لیکن عموماً مرد جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ناراض ہو جاتے ہیں بیٹی کی پیدائش پر، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو ویسے باپ کے لیے، سب کے لیے جن کو بیٹیاں ہیں، یہ حدیث بڑی خاص ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان پر صبر کرے، جس شخص کی کیا ہو، 3 بیٹیاں ہو اور وہ شخص ان پر کیا کرے، صبر کرے، اور انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے، انہیں پہنائے، تو وہ اس کے لیے روز قیامت جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی۔ دیکھیے، مطلب جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ انہیں کھلائے پلائے پہنائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو وہ روز قیامت پردہ بن جائے گی جہنم کی آگ سے۔ سبحان اللہ۔ تو 3 بیٹیوں کو پالو، سنبھالو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جہنم سے اڑ بنا لو۔ مطلب جہنم اور وہ باپ کے بیچ میں ایسا پردہ بن جائے گی وہ بیٹیاں۔ دیکھیے کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ ایک عورت میرے پاس آئی تھی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کھجور تھا، میں نے اس عورت کو کھانے کے لیے دیا، تو اس عورت نے وہ کھجور نہیں کھایا بلکہ اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو ایک دیا اور دوسری بیٹی کو دوسرا دیا۔ اب حضرت عائشہ کو تعجب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم تعجب کرتی ہو اس عورت پر جس نے یہ عمل کیا؟ اور وہ آگے فرماتے ہیں، جس شخص کو ان بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، تو روز قیامت وہ جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی۔ اس ماں کے لیے بھی وہ آڑ بن جائے گی اور اس باپ کے لیے بھی وہ آڑ بن جائے گی جس کو وہ پالے سنبھالے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سے بیٹیوں کا اپنے باپ کو جنت میں لے جانا، ایک تو جہنم سے آڑ بن جانا اور دوسرا جنت میں لے جانا۔ حدیث اس طرح سے ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جس کی 2 بیٹیاں ہو، وہ دونوں اس کے ساتھ رہے یا پھر وہ ان کے ساتھ رہے، مطلب باپ بیٹیوں کے ساتھ رہے یا پھر بیٹیاں باپ کے ساتھ رہے، اور وہ ان کے ساتھ احسان کرتا رہے جب تک کہ وہ اس کو جنت میں داخل کروا لے، جب تک رہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور وہ اسے جنت میں لے جائے گی، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی وہ دونوں بیٹیاں انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ اس کی شدت، سختی، خوشی پر وہ صبر کرے، مطلب ان کی تکلیف جو بھی پالنے میں، تربیت میں ہوتی ہے، اس پر وہ برداشت کرے، صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی شفقت کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 بیٹیاں ہو تو کہا 2 پر بھی، اور کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 1 بیٹی ہو تو کہا 1 پر بھی، تو 3 بیٹی ہو تو بھی جنت، 2 ہو تو بھی جنت، اور اگر 1 ہو تو بھی جنت۔ کیا مقام، کیا مرتبہ اللہ نے بیٹی کو دیا،
اور آج لوگ بیٹی کی پیدائش پر افسوس کرتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو، جنت کے پروانے مل جائیں گے، جہنم سے آڑ بننے والی چیز ہے۔ ان کی تربیت کرو، تعلیم دو، خرچ کرو، ان کو محبت کرو، اچھے سے رکھو، پھر نکاح کرو، اور دیکھو آخرت میں کیا ملے گا۔ اسی طرح سے والدہ کے تعلق سے بیٹیوں کے لیے ایثار و قربانی دینے والی والدہ کے لیے جہنم سے آزادی ہے، رحمت الہی ہے، جنت اس پر واجب ہو جائے گی اور وہ جہنم اس سے بچ جائے گی اور رحمت الہی اس پر نازل ہوگی۔ تو ویسی والدہ کے لیے جو بیٹیوں کی تربیت کرے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 2 بیٹیوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آئی، تو میرے پاس کچھ نہیں تھا انہیں دینے کے لیے، 3 کھجور تھے، میں نے 3 کھجور ان کے سامنے رکھ دیے۔ تو اس عورت نے ایک بیٹی کو 1 کھجور دیا اور دوسری بیٹی کو دوسرا کھجور دیا۔ دونوں بیٹیوں نے 1 کھجور کھا لیا۔ جب ماں نے کھجور کھانے کی کوشش کی تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو دیکھنے لگیں۔ ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو 1 دے دیا اور دوسری بیٹی کو دوسرا دے دیا۔ حضرت عائشہ کو تعجب ہوا کہ کیسی قربانی دی اس عورت نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت عائشہ ان کو بیان کرتی ہے کہ میں نے آج عجیب واقعہ دیکھا۔ ایک عورت میرے پاس آئی، کچھ مانگا، میں نے 3 کھجور دیے، 2 بیٹیوں نے کھا لیا اور ایک اس نے دونوں میں بانٹ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے جنت واجب کر دی اور دوزخ کی آگ سے اسے آزاد کر دیا۔ اس عمل کی وجہ سے اس عورت پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو ہمیں 3 باتیں پتہ چلی آج اس ماں کے لیے جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی تربیت کرے، جہنم سے نجات کا ذریعہ، جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور رحمت الہی۔ دیکھیے بیٹی کو کتنا مقام، کتنی عظمت، کتنا مقام اللہ نے دیا، اور کتنی افسوس کی بات ہے۔ بیٹی جیسی نعمت کو ہم زحمت سمجھتے ہیں، اسے بوجھ سمجھتے ہیں، اسے پرایا گھر سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مہمیں اس کے خلاف چلا دی گئی۔ تو بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے، اسے زحمت مت سمجھیے، اسے برا مت سمجھیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایسا تحفہ ہے جس کے بارے میں نے کئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔